السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے دنوں بلکہ کل ہی کی بات کی تھی کہ ہندو اور مسلمان کی شادی نہیں ہو سکتی، نہ مسلمان لڑکے کی ہندو لڑکی سے، نہ ہی مسلمان لڑکی کی ہندو لڑکے سے شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام میں مشرک سے شادی حرام ہے، نہیں ہو سکتی، بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ایک مسلم غلام بہتر ہے مشرک آزاد سے، یہاں تک کہ وہ مشرک اگر مسلمان ہو جائے تو پھر اس سے شادی ہو سکتی۔ اگر مشرکہ عورت ہے مسلمان ہو جائے تو مسلمان مرد سے شادی کر سکتا ہے، مشرک مرد ہے مسلمان ہو جائے تو پھر ایمان والی عورت بھی اس سے شادی کر سکتی، کیونکہ وہ مشرک رہا نہیں۔ اچھا، اب یہ لوگ اس کو سوال کہتے ہیں کہ بھئی کیا فرق ہے، مسلمان ہو مشرک ہو کیا فرق ہے؟ دیکھو نا، مسلمان عورت کے بھی 2 ہاتھ ہیں تو ہندو عورت کے بھی 2 ہاتھ ہیں، مسلمان مرد کے بال ہیں تو ہندو مرد کے بھی بال ہیں۔ بھئی اعضائے بدن تو دونوں میں ایک سے ہیں، اگر حسن اس کے پاس ہے حسن اس کے پاس بھی ہے، فرق کیا ہے؟ یہیں تو آپ دھوکہ کھا گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان کو روحانیت کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا ہے، جسم کی طرف توجہ دینے کے لیے نہیں کہا۔ آپ تو جسم میں گم ہو گئے۔ جو شخص ایمان والا ہوتا ہے وہ روحانی اعتبار سے ایٹ دا لیول آف اسپرچویلٹی وہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے، وہ اس راستے پہ چل رہا ہوتا ہے جو اس کے رب نے اس کے لیے چنا ہے۔ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنا جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو ایک ایسے راستے پہ چل رہا ہے جو آپ کے رب نے نہیں چنا۔ 2 الگ الگ راستوں کے مسافر اسپرچویلٹی کی دنیا میں تو ساتھ نہیں چل سکتے، کسی اور دنیا میں ساتھ چل سکتے ہیں تو چلو، پھر اس سے فتنہ و فساد پیدا ہوگا آنے والی نسلوں میں، اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو میاں بیوی کا جوڑا بنایا ہے، یعنی کہ ہم جو ایک راستے پہ چل رہے ہیں جو ہمیں ہمارے رب سے قریب کرتا ہے، اس راستے پہ چلنے میں یہ جوڑا ایک دوسرے کی مدد اور معاونت کرتا ہے، خود بھی اس راستے پہ چلتے رہتے ہیں اور ساتھ اپنی اولاد کو بھی چلاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ایک طریقے کا سپورٹ سسٹم بناتے ہیں، شیطان سے بچاتے ہیں، چاہے انسانوں میں سے ہو کہ جنات میں سے ہوں، یہ شیاطین من الانس والجن سے بچا کے ایک صحیح راستے پہ ایک دوسرے کی قوت و طاقت تقویت بن کے چلتے رہتے۔ ان لوگوں کا سارا زور کس پہ ہوتا ہے؟ جسم پہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، فیلنگ ہے نا، فیلنگ کیا ہے؟ وہ جو دل جو اپنے رب کی یاد سے غافل ہے، وہ دل بھی کوئی دل ہے؟ وہ تو پتھر ہے۔ وہ عقل مند آدمی جو اپنے رب کو نہیں پہچان سکا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ جو اتنا پڑھ لکھ کر بھی اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھروں کے آگے سر جوڑ رہا ہے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ چاہے اس کے پاس دنیا کی کتنی بڑی ڈگریاں ہوں، عقلی طور پر تو وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکا۔ تو اسلام میں جو میاں بیوی کا رشتہ جوڑا گیا ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ایک دینی سپورٹ سسٹم ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے جوانوں کو جمع فرمایا تو ان سے کہا کہ بھی دیکھو، عورت سے تم مختلف ریزن سے شادی کرتے ہو نا، اس کے حسن و جمال، یا اس کے پیسے، یا اس کے ایمان۔ تم ایمان کو پسند کرنا، یعنی ایمان کو پریورٹی دینا کہ ایمان والی عورت ہو۔ یعنی مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ایمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن دین سے بہت دور ہوتے ہیں، بعض لوگوں میں حسن و جمال بہت ہوتا ہے پر دین بڑا کمزور ہوتا ہے۔ تو حضور نے کہا فرمایا دین کو تم پرائیورٹی دینا، باقی چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ آج حسین ہے کل نہ رہے، آج مال ہے کل نہ رہے، آج مال نہیں ہے کل ہے، لیکن دین ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں میں، تم دونوں ایک سپورٹ سسٹم بناؤ گے نا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلو گے، ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین دو گے، برائی سے روکو گے، اور اچھائی اور برائی خود نہیں ڈیفائن کرو گے، وہ بتاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں۔ تو پورا ایک سسٹم لے کے چلنا ہے۔ ہم نے ظاہر داریاں دیکھ لی ہیں، کنیکشنز کہاں سے ہم نے دنیا داری میں رشتے کیے ہوئے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ چکر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ رب کیا کہے گا۔ تو اس لیے مسلمان جب شادی کرتے ہیں تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے۔ اب مجھے وہ ایگزامپلس نہ دینے بیٹھ جانا کہ یہ مسلمانوں کے معاشرے میں تو یہ ہوتا، وہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔
ہر چیز میں دنیا داری کی ناپا تولی شروع کر دی ہے۔ طریقہ یہ ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ اپنے روحانیت کے جرنی میں خود بھی چلو، ساتھ لے کے ایک ایسے شخص کو چلو جو روحانی طور پر اسی راستے کا چلنے والا ہو، سالک ہو، اور پھر دونوں سلوک کی منزلیں طے کر کے رب کے قرب کو پاؤ، اور ساتھ اپنی اولاد کو بھی لے چلو کہ اپنی اولاد کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔